أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 269. التاکید الثالث، یہ تیسری تاکید ہے آخری 4 تاکیدات میں سے، اور ٹوٹل تاکیدات میں سے اس کا 13واں نمبر ہے. جیسا کہ آپ پڑھ چکے کہ یہ احکام تدبیریہ پر تاکیدات جاری ہیں، اور احکام تدبیریہ کا تیسرا حکم کون سا تھا؟ پہلا تھا ایذا اور اذا سے بچو، اور دوسرا متربصات کے حقوق، اور اب تیسری چیز ہے متروکات کے حقوق. متروکات کون ہیں؟ جن کو بندہ چھوڑ جاتا تھا. ایک ہے عورت کو چھوڑنا بوجہ خلا و طلاق کے، اور دوسرا متروکات میں سے ہیں کہ جو فوت شدہ کی بیوائیں ہوتی ہیں، یعنی بیوہ وہ بھی تو متروکہ ہے. تو اب مطلقات ہوں یا بیوائیں ہوں، ان میں کو مرضعہ بھی ہو سکتی ہیں. والوالدات یرضعن، تو اس لیے مرضعہ کے حقوق بھی ساتھ آئے. اور اسی طرح بیوہ کا خاص حکم بھی ساتھ تھا کہ اس کو خطبہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو تقریباً 4 چیزیں ہو گئیں ویسے تو، یعنی طلاق خلا 5 چیزیں، یعنی طلاق خلا 2، اور رضاعت 3، اور بیواؤں کی عدت 4، اور ان کا خطبہ 5. چونکہ چیزیں 5 تھیں تو لہذا یہاں پر آیات بھی اس تاکید کی 5 ہیں. کیا ہی خوبصورت انداز خطاب ہے میرے اللہ کا. یہاں بھی آیتیں 5 ہوں گی اس تاکید ثالث کے اندر، یؤتی الحکمہ. اور چونکہ یہاں پر آیتیں 5 ہیں، اسی طرح وہاں پر واو جو آئیں گی نا اس حکم کے اندر متروکات کے سلسلہ میں، یعنی احکام تدبیریہ میں جو متروکات کا ذکر تھا تو اس میں 5 دفعہ واو آئیں گی. تو ایک ایک آیت گویا ایک واو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ الطلاق مرتان، اور اس کے ساتھ آنے والی جو واو ہے اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ آنے والی واو کون سی تھی؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، یعنی الطلاق مرتان، طلاق اور خلا، اور اس کے رجوع، اور اس کے اندر کچھ ادب بتائے گئے، طریقہ کار بتایا گیا کہ متروکات کو خلا میں یا رجوع میں کہ کس طریقے سے طلاق، خلا، رجوع، ان ساری چیزوں میں تمہارے لیے ادب کیا ہے. تو وہاں پر یہ پہلی واو اور اس پر پہلی آیت مشتمل ہے. الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. یہ 3 آیات ایک واو پر گویا مشتمل ہیں، اور یہ اس ایک آیت کی تاکید اس پر لگے گی. ویسے 5 آیتیں ہیں نا ایک تاکید کے اندر. تو اب جو پہلی آیت ہے اس کا ترتب ان پہلی 3 آیتوں پر ہوگا جو کہ متروکات کی بیان ہو رہی تھی. بھئی پہلی 3 آیتوں پر کیوں؟ اس کی بھی خصوصی طور پر ذکر دیکھیے کہ اس یؤتی الحکمہ والی پہلی آیت کے اندر آپ کو 3 چیزیں ملیں گی. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور تیسرا لفظ ملے گا وما یذکر الا اولو الالباب. اب ان 3 لفظوں کا ترجمہ سن کر اب ان 3 آیتوں پر اس کا ترتب آپ دیکھیں گے. اور ترجمہ کے ساتھ ساتھ یہ تو ربط مضمون کے ساتھ لگ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مضمون کے ربط کے ساتھ ساتھ والی آیت کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے. 7 والی آیت میں کیا تھا کہ ایک طرف شیطان ہے
وہ تمہیں ڈر دیتا ہے تمہیں ہر خیر کے کام میں، اور خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ میں تو شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے کہ مومن کی ترقی یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ مومن کی ترقی حقوق بدنیہ، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، اور ان میں سے عبادات مالیہ کا تعلق چونکہ حسن معاشرت کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کا فائدہ یہاں پر زیادہ ہونا ہے، تو شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے عبادات مالیہ کے اندر، تو اس لیے بڑی بصیرت اور حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یہ ربط لگ گیا کہ شیطان کو نہ دیکھنا، حکمت و بصیرت کو دیکھنا، حکمت کے ساتھ ہی قدم اٹھانا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کی چاہت ہے تو بہت پیاری پیاری ہے، تو اللہ اچھے لوگوں کو ہی چاہتے ہیں جو کم از کم شیطان کے رنگ سے ہٹ کر چلیں۔ وہ پچھلی آیت میں تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ شیطان تمہیں بہت دھوکے دے گا ایسے امور میں، اور ایمان اور حکمت کے ساتھ رہنا، ایمان کے ساتھ رہنا اور پاکیزہ چیزوں کو دیتے رہنا، اللہ تعالیٰ حکمت دے دے گا تمہیں، یعنی اللہ سمجھ دے دے گا، سمجھ اعلیٰ طریقے سے۔ حکمت کہتے ہیں پکی بات کو، حکم یحکم، پکی بات کو کہتے ہیں، یعنی پکی چیز ہوگی، اس کو کوئی توڑنے والا، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوگا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ دانائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ بتا دیا کہ مال کے اندر پاکی، عبادات بدنیہ میں پاکی تو ہوگی ہی ہوگی، اور مال کے اندر بھی پاکی ہونا، تو پھر بس بندے کو حکمت ملنے میں دیر نہیں ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فضیلت الحکمت بیان ہو رہی ہے اس آیت میں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور یہ جو حکمت اور سمجھ ہے نا، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یوں سمجھو اس کو بہت ساری خیر مل گئی۔ ایک ہے ساری خیر اور ایک ہے بہت ساری خیر۔ ساری خیر اس وقت مل جائے گی جب اس کا ایمان، اعتقاد، اعمال سب کچھ اس کا مضبوط ہو جائے، اور پھر اس کو بالآخر جنت بھی مل جائے، پھر اس کو ہر طرح کے کمال مل جائیں، تو یہ مکمل خیر مل گئی۔ اور زیادہ خیر کا حصہ اللہ یہیں پر دے دیں گے، صرف جنت ہی باقی رہ جائے گی۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یا پھر حکمت کتاب اللہ کے علم کے ساتھ مل جانا، مکمل طور پر کتاب اللہ کی مہارتیں بھی حاصل ہو جانا، یہ پوری حکمت ہے، اور کتاب اللہ پر مکمل عمل ہو جائے تو یہ خیر کثیر تو ہے ہی صحیح۔ پھر باقی صرف یہی رہ جائے گا کہ اس کو کتاب اللہ کے اندر کمال اور فضل عطا ہو جائے۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، تیسرا جملہ کہ نصیحت یہاں سے صرف عقل والے ہی قبول کریں گے۔ وما یذکر، کیونکہ جہاں بھی نصیحت ہوتی ہے وہاں عقل مند کھڑا ہوتا ہے، بیوقوف نصیحت سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو نصیحت کے اندر نقصان نظر آتا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ سطحی نظر رکھتا ہے نا، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ سطحی نگاہ نہیں رکھتا، اس کے اندر گہری نظر ہوتی ہے، اور وہ گہرے مطالعہ سے ایک بات کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بظاہر کچھ بھی لگ رہا ہو، لیکن بات وہ نہیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے، بات وہ ہے جو اس کی تہ میں چھپی ہوئی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اسی لیے عقل مند جو ہیں وہ نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ تہ کو کھنگالنے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، یہاں پر 3 جملے ہیں، اب ان 3 آیتوں پر اس کا ترتب ہوگا۔ 3 آیتیں کون سی تھیں؟ پہلی آیت جو ذکر تھی نا، الطلاق مرتان، یہاں پر اللہ کی حدود کا ذکر تھا، تو پہلا جملہ ہے یؤت الحکمت من یشاء، یعنی حدود میں رہنے والے کو اللہ کریم حکمت دے دیتے ہیں۔ بس یہ حکمت کو اگر کوئی چاہے کہاں سے ملتی ہے، تو اللہ کی حدوں کو دیکھ لے کہ کہاں کہاں ہیں اللہ کی حدیں، لہذا اللہ کی حدوں کے اندر رہو، سمجھو تمہیں حکمت مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ ملنے جلنے والے امور ہیں
کبھی حلال کے ساتھ ملے جلے ہوئے نظر آئیں گے اور کبھی حرام کے ساتھ، یعنی ان کے اندر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، حلال کو کھنگال کھنگال کر پھر رکھنا پڑتا ہے۔ امور مشتبہہ سے بچ جاؤ تو کیا ہے، تمہیں خواہ مخواہ کسی نے وہاں ڈالنا تو نہیں ہے۔ جو ایسی جگہوں سے بچ گیا یہی اللہ کی حدیں ہیں، بس جو مشتبہ امور سے بچ بچ کر چلو، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ کی حدوں میں اگر اللہ کی حد کو پھلانگنے کی کوشش کرو گے، درمیان میں رہو نا، تو جو حدوں کو ٹچ کرتا ہے تو سمجھو یہ بھی بڑی مشکل سے چل رہا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہیں سے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ کہ تو اللہ کی حدوں کے درمیان میں رہنا، یہ وہ بندہ ہے جو نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے اور نہ خواہ مخواہ مشکل امور کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آسان امر پسند لگتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی خواہ مخواہ مشکلات میں نہیں جاتے تھے، آسان آسان امور کو پسند کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ دیکھیں رات کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے نا، نیند کو چھوڑنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہاں بھی آسانی والی کیا تھی، جب بھی آنکھ کھلتی بس اس وقت ہی نماز پڑھتی۔ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لینا یہ بعض اوقات بوجھل بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے صحابیات فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رات کے وقت دیکھتی کہ کس وقت سوتے ہیں، تو ہر ایسا لمحہ جس میں میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی جاگ رہے ہوں تو وہاں پر تو سو رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب تو سو رہے ہوں گے تو اس وقت جاگ رہے ہوتے تھے، عبادات کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ آسان آسان اپنے آپ کو رکھنا ہے، خواہ مخواہ مشکلات میں تو نہیں ڈالنا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب دوسرا جملہ اس پر آیت آئے گی، اللہ کی حدوں کو دیکھنا ہو۔ اللہ کی حدوں والے یہ کون ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں جو حکمت اور بصیرت والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا جب بھی نئی کوئی بات آ جائے۔ اگلی آیت سے کیا ثابت ہوا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَهَا، وہاں پر لفظ ہے إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ جب بھی کوئی نئی حالت آ جائے تو اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا، یہ وہ ہے کہ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ایک تو جو بیان شدہ حدیں ہیں وہ پورا بندہ چلے تو یہ حکمت میں چل رہا ہے، اور جب کوئی نیا واقعہ آ جائے، حوادثات زمانہ آ جائیں تو وہاں پر حکمت کو قائم رکھنا، یوں سمجھیے اللہ کی حدوں کو قائم رکھ رہا ہے، اس بندے کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا، خیر کثیر اس کو مل جائے گی۔ یعنی ہر حوادث میں اللہ کے حدود کو قائم رکھنا یہ بندے کا ذاتی فائدہ ہے، خیر کثیر مل جائے گی، کیونکہ اس نے حکمت اور بصیرت سے کام کیا ہے۔ تیسری آیت اب دیکھنا کون سی تھی؟ تیسری آیت تھی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ یہاں پر آپ نے الفاظ کی طرف غور کرنا ہے، بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں پر ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ کا ترتب، تو اولو الالباب کون ہیں یہ آپ کو آیت سمجھائے گی۔ اب ذرا دیکھنا، اولو الالباب وہ ہیں جن کے عمل بالمعروف ہوں، کیونکہ وہاں لفظ تھا امسکون بمعروف او سرحون بالمعروف، جن کے اعمال بالمعروف ہوں، وہ چیز جو شریعت میں پہچانی گئی ہے۔ شریعت میں کوئی چیزیں منکر ہیں اور کچھ معروف ہیں، تو جو معروف ہیں ان پر چلے اور جو منکر ہیں ان کو چھوڑتا جائے۔ اور نمبر 2 چیز، یہ اولو الالباب ہوتے ہیں، اور اولو الالباب ہوتے ہیں ان کی زندگی میں زرار نہیں ہوتا، کسی کو ستانا نہیں ہوتا، کیونکہ من یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، کسی دوسرے کو ستانا گویا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے اولو الالباب کی زندگی میں لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو ہلکا نہیں لیتے، بلکہ اللہ کی آیتوں کو اپنی زندگی کا ماٹو اور پروگرام بناتے ہیں اور ان کو اسپیشل نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ ہے تیسری چیز اولو الالباب کے اندر۔ آپ سے کو پوچھے اولو الالباب کس کو کہتے ہیں تو آپ قرآن کے ذریعے اس کی تفسیر کریں، تو یہ تیسری چیز ہے اولو الالباب کے اندر۔ اچھا جی، چوتھی چیز اولو الالباب میں کیا ہوتی ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، وہ ہمیشہ نصیحت حاصل کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، مزے بھی لے رہا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں سے، اور سبق بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے جو مجھے دیا ہے تو میں قدر تو کروں نا، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واپس نہ لے لے ناراض ہو کر۔ اور اسی طرح اللہ کی نعمت میں سب سے بڑی نعمت کتاب اللہ ہے، اور حکمت کا مل جانا ہے۔ دیکھا جی یہاں بھی لفظ حکمت ہے، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بہ، اور حکمت کے ذریعے سے واعظ ہو رہا ہوتا ہے۔
تو حکمت کے ذریعے وہ اپنی سمجھ اس کو روزانہ واز کرتی ہے، کتاب اللہ کی آیتیں روزانہ واز کرتی ہیں، اللہ کی آیتیں روزانہ گویا واز کرتی ہیں، تو یہ ہمیشہ نصیحت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چوتھا کام ہوتا ہے اولو الالباب کے اندر۔ اور پانچواں کام کیا ہے جی؟ کہ واتقوا اللہ، اولو الالباب کے اندر یہ پانچواں کام ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ ان کا شعار ہوتا ہے، ہر فعل میں، ہر قول میں، ہر حرکت میں۔ اور چھٹی چیز ان میں کیا ہوتی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ ہوتی ہے چھٹی چیز ان کے اندر، کہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، میرے اعمال کو، میرے کردار کو، میرے افکار کو، میرے اعتقادات کو اللہ جان رہے ہیں، لہذا ان کو ہمیشہ اللہ ہی اللہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا تھا نا عبادت والی تفصیلات کے رکوع کے اندر، کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ان کے ذہن میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات، اللہ کے ساتھ ملاقات۔ یہ 6 چیزیں جس کی زندگی میں ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ اولو الالباب سے اس کا تعلق ہے۔ دوبارہ سنیے کہ عمل بالمعروف ہوگا، زندگی میں ستانا اور زرار نہیں ہوگا، اور اللہ کی آیتوں کو ہلکا نہیں لے گا، اور نمبر 4 اللہ کی نعمتوں سے، قرآن سے اور ہر دانائی سے وہ نصیحت حاصل کر رہا ہوگا، اور نمبر 5 ہر قسم کا تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہوگا، اور چھٹی چیز کہ اس کے اعتقادات مضبوط ہوں گے، ہم ہر عقیدے میں اللہ کی ذات پہلے ہوگی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو یہ ہیں جی اولو الالباب۔ یہ آپ نے ایک ہی آیت پڑھی، اور اس ایک آیت کے اندر 3 آیتوں کا ترتب موجود تھا، اور آخری لفظ نے ما یذکر الا اولو الالباب نے بہت بڑا سبق دے دیا۔ اب آئیے جی دوسری آیت کی طرف، یہ اسی تاکید کی 5 آیتیں ہوں گی نا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ آسان چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ترجمہ آسان ہوتا ہے، اور دیکھنے اور سمجھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ قریب والی آیت سے ربط، قریب والے مضمون سے ربط، اور سابقہ مضمون سے ربط، جہاں پر اس کے اشارات اور جس کے لیے یہ تاکیدات جاری ہیں۔ تو اب دیکھیں ترجمہ یہ ہے کہ کچھ بھی تم خرچ کرو، ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، یا کوئی بھی تم معاہدہ کرو کسی بھی منت کا، نظر تم معاہدہ کرو کسی بھی منت کا، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ اسی چیز کو جانتے ہیں کیا خرچ کر رہے ہو، کیونکہ ایمان والوں کو تو حکم ہوا تھا نا کہ خرچ کرنا تم پاکیزہ چیزوں میں سے، اور کوئی بھی عہد و پیمان بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کو جان رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ انفاق کے اندر ہو، چاہے وہ عبادات بدنیہ کے اندر ہو، جو بھی عہد و پیمان ہم کر چکے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، جو کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کریں گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی کسی قسم کے مددگار نہیں ظالموں کے لیے۔ تو اب یہ آیت عجیب انداز سے 3 جملے دے گئی، حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اس میں اللہ کریم کیا فرمانا چاہتے ہیں، کہ جو خرچ کرتے ہو یا جو عہد و پیمان کرتے ہو، بس اس میں اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کر رہے ہو، بس ظلم نہ کرنا، کیونکہ ان میں سے کسی قسم کی کوتاہی نہ برتنا۔ اگر کوئی بھی کوتاہی کرو گے انفاق فی سبیل اللہ میں یا اپنے عہد و پیمان میں، کوئی بھی تم کمی کرو گے تو پھر دنیا کے کسی قسم کا مددگار، نصیر نہیں انصار، یعنی کسی قسم کا کوئی مددگار آ جائے وہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکے گا، کیونکہ تم نے خود اپنے اندر کمی کر دی ہے۔ اب اس کا قریب والی آیت سے ربط تو یہ ہے کہ یوت الحکمہ کا وہاں ذکر تھا، انفاق کا ذکر تو نہیں تھا، تو یہاں پر ما انفقتم کے اندر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو اصل میں یہ التنبیہ و ادب الحکمہ، یہ تنبیہ ہے اور حکمت کا ادب ہے، کہ یؤت الحکمت، کہ دانائی جو ہے ہر قسم کی تمہیں اگر مل جائے تو یہ خیر ہی خیر کثیر تمہیں مل گئی ہے، اور اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دانائی سب سے زیادہ جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ انفاق کے اندر پڑتی ہے، یعنی حقوق مالیہ کے اندر، اور یہ سب سے اعلیٰ اور
افضل فرد ہے اور بڑا فرد ہے حکمت کا حقوق مالیہ. اس لیے حکمت کے ذکر کے فوراً بعد ادب الحکمت کا جو رنگ بتایا نا وہ حقوق مالیہ کا بتایا. ما انفقتم من نفقۃ، یہ ادب الحکمہ. اگر تمہارے حقوق مالیہ کے اندر حکمت پوری چل رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ تم پورے کے پورے صحیح ہو. صرف باقی بچے گا جتنے بھی تم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھے ہیں، وہ تمہارے ذاتی ہیں یا معاشرتی ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی ہے، تو پھر اس کا نمبر بعد میں آتا ہے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. یہ ہے کہ اگر تم حکمت کا ادب پورا کرنا چاہتے ہو تو حکمت کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ ہمارے حقوق مالیہ پورے ہوں، اور ہم نے جو عہد و پیمان اللہ کے ساتھ کر رکھے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ اللہ کو ہماری ایک ایک چیز معلوم ہے. تو یہ ہے جی ادب اور ادب الحکمت، اپنی حکمت کو قائم رکھنے والا اور بچا بچا کر رکھنے والا. جب حکمت کی پٹڑی سے بندہ اترتا ہے تو وہاں پر تو اور کچھ بھی نہیں بچتا سوائے ظلم کے. وہاں پر ظلم کی ہی زمین ہوتی ہے. ادب کی پٹڑی سے اترو تو ظلم پر پاؤں آ جاتا ہے. وہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کمی کر لینا، یعنی کسی طریقے سے اپنی نیکی میں، اپنے اخلاق میں، اپنی حسن معاشرت میں کسی طریقے سے بھی کمی ہو گئی تو پھر کمی کرنے والوں کو اللہ کے علاوہ تو پھر اور کوئی مددگار نہیں ہے. اور پھر اللہ تو مدد پھر ایسوں کی نہیں کرتا جو حکمت اور بصیرت سے ہٹ کر چلتے ہیں، جو حکمت سے دور ہو کر، وہ حکمت جو اللہ انہیں نصیب فرما رہے ہیں. مالی عبادات کے اندر، بدنی عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر حکمت کیا چلتی ہے؟ او نذرتم من نذر کے اندر بدنی عبادات بھی آ گئیں اور اعتقادات بھی آ گئے. ما انفقتم من نفقۃ کے اندر حقوق مالیہ آ گئے. تو یہ التنبیہ و ادب الحکمہ یہ ہو گیا جی پچھلی آیت کے ساتھ رابطہ. لہذا حکمت سے نہ ہٹنا ورنہ ظالم کہلواؤ گے، اور ظالم کا پھر کوئی بھی پرسان حال نہیں رہے گا، وہ اکیلا ہی بچے گا. یہ ہو گیا قریب والی آیت کے ساتھ رابط. اب اس کا مضمون کے ساتھ رابط کیا چل رہا ہے؟ یہ ہے دوسری آیت جی اس تنبیہ کی. اور اس دوسری آیت کا ترتب اس دوسری واو جہاں پر شروع ہوگی وہاں سے شروع ہوگا. دوسری واو کہاں سے شروع ہوتی ہے جی؟ متروکات والے حکم کی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ دوسری واو شروع ہو رہی ہے. اور اس دوسری واو کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. وہاں پر کیا آپ نے پڑھا تھا؟ وہاں پر پڑھا تھا طلاق کے معاملہ میں کوئی ورثاء اور کوئی رشتہ دار اور کوئی بھی یا عورت کے یا مرد کے کوئی بھی متعلقین آ جائیں گے، درمیان میں دو خاندان آئیں گے، تو ان دو خاندانوں کو وہاں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں میاں بیوی میں اگر جدائی ہو بھی گئی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اگر وہ اپنے ہی خامدوں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، جس طرح کے پیچھے گنجائشیں بیان ہو گئی ہیں، ایک تو ہے نا گنجائش ہی ختم ہو جانا، اور ایک ہے گنجائش کا قائم ہو جانا یا گنجائش کا بچے ہوئے ہونا. گنجائش بچے ہوئے یہ ہوتی ہے کہ 3 طلاقوں سے کم ہو، اور گنجائش کا دوبارہ قائم ہونا یہ ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ. اور اس کا سبق آپ پڑھ چکے ہیں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں تو اس وقت ان کو دستور شریعت کے مطابق تم روکو نہیں. تم نے اس معاملے کے اندر کوئی خرچ کر رکھے ہوں گے، کوئی اپنے اوقات خرچ کیے ہوں گے، کوئی اپنے مال خرچ کیے ہوں گے دونوں خاندانوں نے. تو یہاں پر دوبارہ اگر ان کے آپس میں صلح ہو جائے، وہ سارے معاملے کو ختم کرنا چاہیں، تو تمہارے ناک نہیں چڑھنے چاہیے کہ دیکھو اتنے بڑی تگ و دو ہوئی ہے اور پھر یہ دوبارہ سے ایک ہو رہے ہیں. حالانکہ ہم نے تو بہت زیادہ جو ہے دونوں خاندان آپس میں کتنا الجھ پڑے تھے. تو فرمایا اس کا تم نے خاص خیال کرنا ہے. ذالکم ازکیٰ لکم. بہرحال اس کی تفصیل اپنے سبق میں گزر چکی ہے. اب اس کا ترتب دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. یہ دونوں خاندانوں کو خصوصاً تاکید کی جا رہی ہے کہ جب بھی تم نے کسی اس معاملے میں کوئی تمہارے مال لگ گئے ہیں یا کوئی عہد و پیمان ہو چکا ہے، وہ سارے کے سارے اگر اللہ کے لیے تھے تو پھر تو تمہیں کسی طریقے سے کوئی رکاوٹ خواہ مخواہ نہیں بننی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے.
اور اگر تم نے اپنے لیے کیے تھے تو پھر تو ظالم کہلواؤگے، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ دونوں خاندانوں نے حکمت سے ہٹ کر کوئی کام کیا ہے تو سمجھو ظالم کہلواؤ گے اور شرارتی کہلواؤ گے دونوں میاں بیوی کے درمیان۔ اور اگر تم نے حکمت کے تحت کام کیا ہے تو خواہ مخواہ کسی کی چاہت میں، ان کی ذاتی خوشیوں کی چاہت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنو گے۔ اب ان کی ذاتی خوشیاں ہیں، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، تم ان کو کیوں مشورے دیتے ہو؟ لہذا ایسے مشورے نہ دے جو ان کی زندگی سے ہٹ کر ان کو تمہارے پیچھے چلنا پڑے، وہ اپنی زندگی کو خود مرتب کرے۔ تو اس لیے تم کمی کوئی نہ کرنا ان دونوں کو جوڑنے میں، ورنہ تم دیکھ لینا پھر زندگی کے ایام تمہارے اوپر پلٹیں گے، پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ اب دیکھو کتنے بلیغ انداز میں اللہ نے اس پر ترتب کر دیا کہ اس پر کوئی تمہارا عہد و پیمان خرچ ہوا ہے یا تمہارا کوئی مال، وقت، مشورہ کچھ بھی خرچ ہوا ہے تو وہ سارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جی 2 آیتیں ہو گئیں اس تاکید کی، اور دونوں آیتوں کا کمال درجے کا ترتب بھی سمجھ آ گیا۔ آپ کو جو اس بات کی تاکید کر رہا ہوں سبق کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ترجمہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے آسان ہے، اور اس کے کمال بھی آپ نے دیکھنے ہیں، وہ بھی تو اللہ نے آسان بنائے ہیں۔ آیتوں کے اندر کمال اور ذخائر اور خزائن جو مدفون ہوتے ہیں وہ ساری وہی گفتگو ہوتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوتا ہوں، ترتبات کی، قریبی ربط کی، بعیدی ربط کی، اور اسی طرح ان الفاظ کی جو آپس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو لگے کہ زائد ہے، مدفون خزینے باہر نکل رہے ہوں۔ جب بھی آپ دیکھیں اس لفظ کے اندر مدفون خزائن نظر نہیں آ رہے تو بس وہیں اٹک کر بیٹھ جائیں کہ کوئی ہے جو سبق ہم سے چھوٹا جا رہا ہے۔ بہرحال تاکید کی 5 آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہو گئیں، انشاءاللہ باقی آیتیں بعد میں۔ وما علینا الا البلاغ۔